سب سے پہلے تجزیہ لیتے ہیں، پھر بات کریں گے حکومت وقت اور تحریک انصاف کے پلان کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ معروف اور باخبر صحافی کاشف عباسی اور شہزاد اقبال موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ کاشف، فرمائے دیجیے گا کہ یہ حتمی، فائنل، ڈو اور ڈائی، یہ ٹرمینالوجی کیوں استعمال ہو رہی ہے؟ کیونکہ بہت سے جلسے جو انہوں نے جلوس کیے، اسلام آباد آئے یا کسی اور جگہ گئے، تو امپریشن یہ دیا گیا کہ وہاں کچھ کرنا ہے، کچھ عمران خان کو نکالنے کے لیے کوئی دھرنا ہوگا یا کوئی ایکسٹریم سٹیپ اٹھایا جائے گا۔ لیکن ہر مرتبہ کوئی اس طرح کی دلیل دی گئی یا کہا گیا کہ دیکھیں جی ہمیں تو کال یہ دی گئی تھی کہ اسلام آباد آنا ہے، جیسے لاسٹ ٹائم علی امین گنڈا پورا ہے۔ تو اس مرتبہ حتمی بار بار اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ آخری ہے، پورا زور لگائیں گے، لڑیں گے، جیسے آپ وہ ڈو اور ڈائی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ آخری باری ہے ووٹرز کے لیے۔ تحریک انصاف کا خیال ہے کہ ان کو کنونس کیا جائے کہ ووٹرز یا ان کا جو سپورٹر ہے وہ زیادہ سے زیادہ باہر نکلے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کال پھر ایک دفعہ ہمیں دی گئی ہے، کیونکہ اتنا فیس لوز کر چکی ہے تحریک انصاف کی قیادت جو باہر ہے، اتنی ان کا جو ساکھ خراب کر لی انہوں نے اپنی پی ٹی آئی کے سپورٹر کے ساتھ، کیونکہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کو خود پتہ نہیں تھا جب وہ ڈی چوک آئے کہ ان کو کرنا کیا ہے۔ لیڈرشپ غائب تھی، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ چھپ جائیں کیونکہ آپ کو اٹھا لیا جائے گا، لیڈرشپ تھی نہیں، لوگ باہر جتنے بھی پہنچے سڑکوں پہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہ لوگ جو ایک رات پہلے بڑے لیڈر تھے تحریک انصاف کے، اگلے دن لوگ زیادہ خوش نہیں گئے گھر واپس ان کے ساتھ۔ تو وہ جو ساکھ خراب ہوئی، اب اس ساکھ کو بھی بچا تو نہیں سکتے، لیکن دوبارہ اچھا، یہ بالکل اس کے برعکس جو کاشف کہہ رہے ہیں، بار یہ کہا جا رہا ہے، فرسٹریشن تو بڑی عیاں ہے، سمجھ بھی آتی ہے، لیکن کاشف کیا ان کو اسلام آباد آنے دیا جائے گا؟ یہ نظام جو ہے اپنی گرفت میں مزید مضبوط ہو گیا ہے، جس طرح بھی شہزاد بھی بتا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ نہ وکلا نکلے جب یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی، نہ وہ رسپانس آیا جس کی تحریک انصاف امید رکھے بیٹھی تھی، نہ وہ خود کام کر پائی، جس طرح منصور علی شاہ صاحب کو لے کر آئیں گے کہا جا رہا تھا، وہ نہیں کر پائے۔ بعد ازاں ہم لوگوں نے دیکھا کسانوں نے بھی بحران کا سامنا کیا، ان کو بھی موبلائز نہیں کر پائے۔ تو یہ بار بار یہ کام کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اسٹوڈنٹ یونینز کو ایکٹیویٹ کر دیا خیبر پختونخوا میں، بٹ دس ٹائم ڈو یو ریئلی فیل کہ یہ واقعی آ سکیں گے یا لوگوں کو اتنا متحرک کر دیں گے؟ 4.5-5 لاکھ لوگوں سے کم کی بات نہ کیجئے، سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں، اگر امپیکٹفل یہ کام کرنا ہے، اینڈ اف دے ڈو کلیکٹ دس نمبر، یہ آنے دیا جائے گا انہیں اندر؟ نہیں، دیکھیں کریک ڈاؤن تو بہت سخت ہوگا، اور صرف اسلام آباد میں یا پنڈی اسلام آباد میں نہیں ہوگا، پورے پاکستان میں ہوگا۔ لیکن پلان کیا ہے؟ اسٹریٹجی اسلام آباد آنے کی ہے ہی نہیں۔ اسلام آباد میں بھی ایک بڑا اجتماع کیا جائے گا، کوشش کی جائے گی ایک بڑا نمبر اکٹھا کیا جائے، 4 لاکھ اکٹھے ہو گئے پھر تو ان کو چھلانگیں لگانی چاہیے۔ لیکن کوشش تحریک انصاف یہ کرے گی کہ تمام جو جی ٹی روڈز ہیں، بڑے شہر ہیں، ان کو بند کریں، جگہ جگہ احتجاج کریں، شہروں کو چوک کر دیا جائے۔ یہ کوشش مجھے لگ رہی ہے تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی بن رہی ہے، وہ فی الحال یہ اسٹریٹجی ہے کہ یہ لوکلائز اسلام آباد بیس احتجاج نہیں ہوگا، یہ احتجاج پورے پاکستان میں پھیلا ہوگا، کراچی بھی بند ہوگا، لاہور بھی بند ہوگا، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ، پنڈی، اسلام آباد۔ دس از دا پلان۔ ورنہ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر ان کا یہ خیال ہو کہ ہم گھر سے نکلیں گے اور ہمیں اسلام آباد آنے دیا جائے گا، تو یہ وہ بھی جانتے ہیں اور باقی سب بھی جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب 25 مئی کو نکلے تھے تو ایک بڑے کمزور اجتماع کے ساتھ یا ایک نمبر کے ساتھ اسلام آباد پہنچے تھے۔ انہوں نے صبح سینٹ ٹورس کے باہر تقریر کی تھی، ڈی چوک بھی نہیں گئے، واپس چلے گئے، کیونکہ نمبرز تحریک انصاف جلسے کے لیے بہت اچھے نمبر اکٹھے کر سکتے ہیں۔ لوگ نکلتے ہیں عمران خان جب جلسہ کرنے باہر آتے ہیں، عمران خان کے نام پر ادروائز بھی نکلتے ہیں، لیکن لوگ اس وقت باہر نہیں نکلتے جب آگے سے اسٹیٹ اپنا سوٹا اٹھا کے لوگوں کو مار رہی ہوتی ہے، ان کو اٹھا رہی ہوتی ہے، ان کو گرفتار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ احتجاج کا رائٹ پاکستان میں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، جس کو بڑے سائیں اجازت دیتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے، اور اس وقت تحریک انصاف کے پاس وہ احتجاج کا رائٹ نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا بیسک ڈیموکریٹک رائٹ ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوا کرتا، صرف ان کے پاس ہوا کرتا ہے جن کو اجازت دی جاتی ہے۔ سو اس وقت تحریک انصاف کے پاس اجازت نہیں ہے، وی آل نو دیٹ۔ سو آپ کو یاد ہوگا وہ 25 مئی کا پہلا جب عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کے آنا چاہتے تھے تو کیا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت حکومت بھی تھی پنجاب میں، بنا رہی تھی مسلم لیگ نون نے، تو پنجاب میں کس طرح کریک ڈاؤن کیے گئے، اسلام آباد میں، تو اب بھی یہی ہوگا، پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ لیکن آئی ڈونٹ سی دس ایز فرسٹریشن۔ اگر آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان فرسٹریٹڈ ہے، آئی تھنک مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف اب ان کے پاس باقی سارے ہاتھ سے نکل گئی چیزیں، پرابلی اب ایک کیا فیکٹر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اٹ از ناؤ اور نیور۔ مجھے لگتا ہے کہ امریکن الیکشنز کو لے کر ان کو شاید تھوڑا سی یہ امید جاگی ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ پاکستانیوں کو یہ کہا ہے کہ ہی ول پلے اے پارٹ ان گیٹنگ عمران خان اپ، مے بی دیٹ
یا مے بی ان کو لگتا ہو کہ یہ اس وقت اگر وہ احتجاج کریں گے تو کچھ کر سکتے ہیں. اس کے بعد تو میرا خیال ہے ابھی اٹس اسٹل ٹو لیٹ. سپریم کورٹ ہاتھ سے نکل گئی, شہزاد نے ٹھیک کہا, کچھ اس وقت تحریک انصاف کے فیور میں کچھ نہیں ہے کہ جو ان کو سوٹ کرے سوائے لوگوں کے. لوگ ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہے ہیں, انہوں نے 8 فروری کو بھی ایک کو کر کے دیا تحریک انصاف کو, بٹ اس سے زیادہ لوگوں نے کچھ کیا نہیں ابھی تک. سو امید کس وجہ سے تحریک انصاف کی کہ 4-5 لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے, لیکن اگر کنٹینرستان بن گیا پاکستان, ایون دیٹ ان اٹ سیلف, اگر پورا پاکستان بند کرنا پڑتا ہے, پورے شہروں میں کنٹینرز لگے ہوں, تو دیٹ ٹو وہ جو پریشر ہے کہ گورنمنٹ نہیں شہر چلا پا رہی, دیٹ آلسو از اے بگ پریشر, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے کچھ ہوتا. پی ٹی آئی کی تو پنجاب بیس لیڈرشپ, لاہور کو کوئی ایشو نہیں ہوگا, مگر وہ نکلتے ہوئے نہیں دکھائی دیے نا. ساتھ ہی چیف منسٹر علی امین گنڈاپور تو نہیں ہے پشاور, ہاں, لیکن وہاں پہ حکومت ہے, اس لیے آسان ہے. کے پی دیکھیں, مجھے تو لگتا ہے کہ حکومت کے پی کے ساتھ بھی کچھ کرے گی, کوئی گورنر راج نما چیز, کوئی اس طرح کا. دیکھیں قانون تو ویسے اس ملک میں آئین و قانون بڑی آسانی سے استعمال ہوتا ہے, لیکن اگر ان کو لگا کہ یہ ایک سیریس اٹیمپٹ ہے تو وہ حکومت کو, یعنی علی امین گنڈاپور کو حکومتی سیاسی یعنی سرکاری مشینری استعمال کر کے پنجاب آنے کی اجازت تو نہیں دیں گے. کچھ ہوگا, چاہے اس کو روکیں, چاہے کچھ آئینی طریقہ نکالیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ تحریک انصاف دھرنے کرے گی, 5 لاکھ لوگ اکٹھے کریں گے. ان کے لیے سب سے بیسٹ کیس سیناریو یہ کہ شہر بند ہو جائے, جگہ جگہ کنٹینر لگ جائے. پنجاب تو پی ٹی آئی ہیڈ لیس نظر آ رہی ہے. کے پی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چلیں وہ مضبوطی ہوتی ہے, مگر اب وہ موٹر وے سے وہ سب کیا پشاور میں ہے. اٹس جسٹ اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن ایٹ دیٹ ٹائم. سندھ کے اندر, کراچی کے اندر ابھی کون سا مسئلہ ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, جلسہ, دھرنا اور احتجاج, یہ اس میں بڑا فرق ہے. جلسے کے لیے بہت لوگ چاہیے, اچھا یہ اپنے تئی مسئلہ ہے نا, اپنا لوگ اکٹھے کرنے ہیں. جلسہ دھرنا دونوں کے لیے لوگ چاہیے, احتجاج کے لیے نہیں. اگر جو میں سمجھاؤں تحریک انصاف کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ پہلے تو حکومت خود ہی کنٹینرز لگا کے سب بند کر دے گی. جگہ جگہ آپ کو پولیس اور پروٹیسٹرز کے اندر آپ آنسو گیس کو پتھر مار رہا ہوگا. یہ آپٹکس چاہیے ان کو. اور اگر یہ آپٹکس دیکھیں بنگلہ دیش کے لیے لوگ بہت باہر نکل آئے تھے. ٹھیک ہے, مگر مجھے لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے تو وہ بندے اکٹھے کرنے کی نہیں. گڈ, مجھے گیو می اے چانس. یہ شہزاد, یہ رؤف حسن کہہ رہے ہیں کہ شہر بند کریں گے. صاحبزادہ حامد رضا لانگ مارچ کا کہہ رہے تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے ایک سینئر لیڈر سے, وہ دھرنے کا کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں. از دیر اسٹل نو کلیئرٹی اور آر دے جسٹ بلفنگ ایوری ون؟ اچھا مہر, ایک تو اللہ نہ کرے بنگلہ دیش کی طرز کا احتجاج ہو, اس میں 400 بندہ جو ہے وہاں پر مارا گیا تھا, تو وہ احتجاج تو اس قسم کے ہونے نہیں چاہیے جس میں کسی کا جانی نقصان ہو. دوسرا, یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہر جو رہنما ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے, اس کا مطلب ابھی تک کوئی کلیئر پلان نہیں. میری آج فیصل چودھری صاحب سے شام کو جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بڑے اپ بیٹ ہیں, بڑے پر اعتماد ہیں, اور ان کے ذہن میں کوئی فارمولا ہے, لیکن وہ فارمولا مجھے لگتا ہے اب تک ٹرانسلیٹ نہیں ہوا ہے قیادت تک, اس لیے وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اچھا, اگر یہ شہر بند کرنے والی بھی بات ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ چلے اس کے لیے آپ کو لوگ زیادہ نہیں چاہیے, بٹ آپ کو کتنی دیر تک سسٹین کر پائیں گے. 9 مئی کو جو ہوا وہ 10 مئی تک جاری رہا, 11 مئی کو ختم ہو گیا. تو کیا 4, 5, 6 ہفتہ 10 دن آپ اپنے مطالبات منوانے کے لیے اس قسم کا احتجاج سسٹین کر پائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا میں جہاں ان کی اپنی پولیس ہے اس کے علاوہ وہ کہیں پہ بھی پاسبل ہوگا. تو اپنے ہی صوبے کو نقصان پہنچا کے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پنجاب میں آپ نے کراچی کا ذکر کیا, یا اسلام آباد کے اطراف میں, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دنوں تک تحریک انصاف احتجاج کرے گی, جلاؤ گھیراؤ کرتی رہے گی, یا نہ ہونا چاہیے, نہ مجھے لگتا ہے ان کو کرنے کی اجازت ہوگی.